السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ خیروفیت سے ہوں گے۔ اس کرونا کے مرض سے، دیگر امراض سے، دیگر پرابلموں سے آپ کو اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایسا ہے کہ آج ایک بڑا ہی ہمارے معاشرے کا کیا کہیں گے کہ ایک بڑا ہی پرانا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کہیں اسے، بیماری کہیں، کچھ بھی کہیں، کہ جو وطن عزیز کے لیے ایک بہت بڑا، اللہ اکبر، کیا کہیں گے کہ مطلب ناسور بن چکا، میں تو یہی کہوں گا۔ یہ ہے فیوڈلزم، یعنی کہ جاگیردارانہ نظام پاکستان میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس ملک کو آزاد ہوئے تو ماشاءاللہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، لیکن شاید آج تک ہم لوگ جو ہیں ان جاگیرداروں، وڈیروں، چودھریوں، ملک صاحب، شیخ صاحب، رانا صاحب، بٹ صاحب اور دیگر نہ جانے کیسے کیسے وڈیرے جاگیردار جو ہیں وہ پاکستان پہ مسلط ہیں، اور آج تک ہماری عوام جو ہے ان لوگوں کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکی۔ انگریز سے تو ہم آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے تسلط سے آج تک ہم آزاد ہوئے نہیں۔ اللہ جانے یہ کب تک چلے گا، اور شاید اس وقت تک چلے جب تک ہم لوگ خود اس پہ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہے، دیکھیں کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم بہت بھگت چکے آلریڈی۔ اب دیکھ چکے ہیں کتنے جاگیرداروں نے پاکستان پہ حکومت کی۔ اب میں نام لینا مطلب جو ہے مناسب نہیں سمجھتا، آپ سب لوگ ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کتنے خاندان ہیں، اور خاص کر کے جو سیاست میں جو ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، خاص کر کے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں کتنے ایسے خاندان ہیں جو کہ وڈیرے جاگیردار۔ اب جب سے مطلب آپ دیکھیں پاکستان بنا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کیا کوئی ایک عام آدمی کسی کو موقع دیا گیا؟ کبھی نہیں ملا، میرا نہیں خیال کسی کو ملا ہو۔ جیسے کہ انڈیا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں کجریوال صاحب، عام آدمی پارٹی کے نام سے انہوں نے شروع کیا، اور جو ہے ان لوگوں کو عوام نے بھی پسند کیا، اور یہ بات آگے بڑھتی گئی۔ تو ایسا کوئی بھی پاکستان میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی ایسا مثال ہوئی ہو، اور ہم لوگ شاید عادی ہو چکے ہیں ان کے ظلم سہنے کے، ان کے معاملات سہنے کے، کیونکہ ہاں بالکل، جی ہاں، کیونکہ جب انسان غلامی قبول کر لیتا ہے تو اس حال میں جینا جو ہے نا وہ بس اس کو وہ بھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کافی مثالیں بھی سنی ہوگی اس بارے میں، ہم نے بھی سنی بڑوں سے، کہ وہ کوئی جناب مسلط تھے لوگ، تو انہوں نے کوئی نہر پار کرنی تھی، یعنی گزر کے جانا ہوتا تھا کہیں روزگار کے لیے، معاش کے لیے، تو انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹیکس لیتے رہے، انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے وہاں پہ چھتر لگانا شروع کیے لوگوں کو، انہوں نے وہ بھی قبول کر لیا کہ جو نہیں دے گا یا دوئے گا واللہ عالم۔ تو ایسا دیکھیں ہم نے بھی جو ہے نا شاید یہ قبول کر لیا، میرا تو یہی ہے پوائنٹ آف ویو۔ اور اس کا نقصان جو ہے ہماری عوام، ہم سب لوگ اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگت چکے۔ تو اس پہ میں نے دیکھا پاکستان میں کافی کچھ، ہمارے بچپن میں ڈرامے بھی ہم دیکھتے تھے بنے، کئی لوگوں نے کچھ لکھا اس بارے میں، قلم بھی اٹھائے، لیکن آج تک کچھ اس کے بارے میں مثبت کچھ نہیں ہو سکا۔ یار ہمیں آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اور ابھی تک ہم مطلب جو ہے اسی نظام میں جو ہیں وہ بڑی گنجلوں کی طرح جو نا پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مطلب کوئی ابھی ایک ریسنٹ مثال معاملہ ہوا، وہ کوئی لڑکیاں تھیں، اللہ عالم کا کیا کریکٹر تھا، لیکن وہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ کچھ لیڈیز آئیں، انہوں نے کچھ کیا وہاں پہ معاملہ، حالانکہ وہ انٹرنیٹ پہ ہم دونوں پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے تھے کہ جو تھا وہ جو کوئی لیڈی تھی جن کے خاوند صاحب جو تھے ان کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے تھے،
تو وہ حق بجانب تھی. ظاہر ہے کہ وہ اب کوئی بھی عورت نہیں چاہے گی کہ میرا جو ہے نا کوئی شوہر کسی ایسا معاملے میں انوالو ہو. تو خیر وہ کیا بھی معاملہ تھا، جو بھی معاملہ تھا، اب دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کہ ہمارے حساس اداروں کے بھی نام لیے گئے اس میں. وہ یعنی کہ ایسے معاملات ہیں یعنی کہ جیسے کہ پتہ نہیں دوسرے لوگ جو ہیں ان کے بس سرونٹ ہیں. یعنی جس کے پاس پیسہ ہے، جو جاگیردار ہے، یہی میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب وہ سمجھتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے بھی ہم مالک ہو گئے معاذ اللہ، ان کے سارے معاملات ہم دیکھیں گے. تو ہم نے شاید یہ غلامی قبول کر لی ہوئی ہے، اس لیے یہ ہمارے جو ہے ابھی تک ہمارے مطلب سروں سے اتری نہیں ابھی تک. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہاں ہم لوگ شاید ان کی طاقت اور دہشت سے شاید ڈرتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم ان کی طاقت اور ان کی دہشت سے شاید ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر ہی ان کی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی. تو اللہ کرے یہ ڈر ہمارے دلوں سے، اللہ پاک خوف سے اللہ پاک یعنی کہ اللہ پاک کے نبی نے بھی پناہ مانگی. تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک یہ خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. تو یہ فتنے، یہ مسائل اگر ہم خود نہیں حل کرتے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اس طرح کا کوئی اقبال کا شعر بھی ہے شاید، اگر میں صحیح ہوں تو اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جی ہاں بالکل صحیح. تو شاید ہمیں آج تک اپنی اس حالت پہ رحم نہیں آیا، اسی لیے یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ہم منحاص القوم تو ہیں ہی جو معاملے ہمارے چل رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل ہم الٹی جانب جا رہے ہیں. دیکھ لیں معاشرے میں ایک دودھ والے کو لے لیں، گلی میں آپ کی مثال، کیا آیا کہ وہ دودھ جو ہے وہ صحیح بیچ رہا ہے؟ ایک گوالا ہے دودھ لے کے آ رہا ہے آپ کے گھر میں، کیا آیا کہ وہ دودھ صحیح بیچ رہا ہے؟ یا جو جس نے بھینسیں رکھی ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے دودھ ملکنگ کر رہا ہے ان کی؟ یار انجیکشن لگتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے گاؤں میں. دیکھ لیں سبزیوں کے کیا کیا معاملات آ رہے ہیں جی. کوئی اللہ جانے اس کو انجیکشن دیتے ہیں، کوئی اس میں جو ہے اس کی نیوٹریشن کے لیے کہ اللہ عالم کے کیا کیا معاملات آپ سب جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں. پلاسٹک کے چاول آنا شروع ہو گئے ہیں جی. آپ دیکھ لیں گاڑیوں کو کوئی کاروبار کرتا ہے جی، اس میں سے وہ پارٹس دوسرے نکال دیں گے، دوسرے لگا دیں گے، اصلی والے نکال دیں گے. یعنی الغرض کہ ہم اتنے بے غرض ہو چکے، ہم لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی ہاں ہے، بالکل ہے، آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، اور ہم خود اس میں انوالو ہیں. تو شاید ہم خود اپنی حالت پہ ترس نہیں کھاتے اور ہم بدلنا نہیں چاہتے، اسی لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ معاملات چلتے رہیں گے. بس کر دیں یار، میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو چکا. ہمیں بالکل جو ہے اپنی حالت پہ ترس بھی نہیں آتا. اب تو آنسو تو دور نکلنے کی بات ہے. جی ہاں دل سخت ہو چکے شاید، یا اس چیز کے ہم عادی ہو چکے، ظلم سہنے کے عادی ہو چکے. اچھا مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی پہلے بھی سنا ہوگا. ایک شخص تھا، وہ کوئی اپنے آفس کا، کوئی گھر کا، کوئی جو بھی کام کر رہا تھا، اس کا بچہ یا بچی جو بھی تھا اس کے پاس آتا، اس کو بار بار جو ہے نا اس کے کام میں خلل ڈالتا. وہ ظاہر ہے وہ سوال کرتا ہوگا، کچھ باپ سے کچھ مانگتا ہوگا، کچھ کرتا ہوگا. تو باپ کی توجہ ہٹ رہی تھی. باپ کے پاس ایک نقشہ پڑا ہوا تھا. باپ نے، آپ کو پتہ ہے بڑا سا نقشہ ہوتا ہے چارٹ پہ بنا ہوا، اس کے ٹکڑے کیے کافی، اس کو بچے کو دیا کہ بیٹا جا تو جو ہے نا اس کو صحیح کر کے لا. اب بچہ گیا، اس نے سوچا باپ نے کہ یار ٹائم لگے گا، اب جو میں سکون سے اپنا کام جو بھی کر رہا ہوں کرتا رہوں گا. بچہ گیا جہاں فٹافٹ صحیح کر کے اس کو لے آیا. باپ حیران کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنی جلدی یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر جب باپ نے دیکھا تو واقعی نقشہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. تو باپ نے پوچھا بیٹا سے، بچہ یہ تو نے کیسے کیا بیٹا، کیسے کر لیا آپ نے؟ تو
اس نے کہا بابا یہ تو بہت آسان تھا۔ باپ مزید حیران کہ بیٹا یہ کیسے آسان تھا، بتاؤ ذرا۔ اس نے کہا بابا اس کے پیچھے دیکھیں آپ، نقشے کے پیچھے دیکھا تو ایک شخص کی تصویر تھی۔ وہ شخص کی تصویر تھی تو اس نے کہا بابا یہ تو بہت آسان تھا، میں نے تصویر کو جوڑتا گیا تو نقشہ خود بخود صحیح ہو گیا۔ تو ہمیں بھائی جان اپنی تصویر کو صحیح کرنا ہے۔ جب ہم انفرادی طور پہ صحیح ہوں گے نا تو معاشرہ بھی بنے گا انشاءاللہ، اور پھر ایک قوم بھی بنے گی، قومی طور پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ ہم سب جو ہیں، ہم سب اس گند میں شامل ہیں۔ ہمیں اس سے راہ فرار اختیار کرنی ہے، آج نہیں تو شاید ہماری نسلیں۔ یار بنیاد تو ڈالیں، ہم اللہ پہ رحمت کی امید رکھیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب ہم نے یہ دیکھیں شعر پڑھا اقبال کا شعر پڑھا میں نے، اقبال نے لکھا تو یار یہ مطلب کہ ہماری حالت کب سے یعنی یہی چلتا آ رہا ہے سلسلہ، شاید سالوں سال ہو گئے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں یار اب نہیں، بس مطلب اب ہمیں یہ حالت بدلنا ہوگی۔ آج سوچ پیدا کریں، اللہ پاک اسباب بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یار اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کے قریب ہونا ہوگا، اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوں گے۔ جب اللہ پاک کے قریب آئیں گے نا تو ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو اللہ پاک کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک انشاءاللہ انفرادی طور پہ صحیح ہوں گے، پھر معاشرہ بھی بنے گا۔ جب اچھا معاشرہ بنے گا انشاءاللہ، آپ اندازہ کریں نا، جب ایک معاشرے میں گلی گلی میں جو ہیں الحمدللہ باعمل لوگ رہتے ہوں گے، اندازہ ایک خاکہ بنائیں، سوچیں یار کہ باعمل لوگ رہتے ہوں گے، ہیں جی، ہر بندہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرتا ہوگا، مسلمان کے احترام مسلم کا پتہ ہوگا، مطلب آپ خود سوچیں کہ اس معاشرے کی کیا تصویر ہوگی، چاہے وہ جاگیردار ہو، پیسے والا ہو۔ یار دیکھیں نا سیدنا عثمان غنی کی شان دیکھیے، ہیں جی، کیا شان تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، کیا مال نہیں تھا ان کے پاس؟ الحمدللہ مال تھا، لیکن کس طرح مال کمانا ہے اور کن کاموں میں لگانا ہے، ہیں جی، میرے سرکار نے سکھایا، بتایا، کر کے بتایا الحمدللہ۔ تو یار ہم کیوں نہ مطلب جو ہے نا، ہم بھی تو الحمدللہ اپنے اسلاف کی جو ہیں اولادیں ہیں نا، اپنے بزرگوں کی، دیکھیں سلسلہ نسب جاتے جاتے ہمارا بھی تو بزرگوں سے ملتا ہے الحمدللہ، ہم بھی تو انہیں کی اولادیں ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ چنگاری، وہ شمع ضرور ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے نا جگانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس کہنے میں مطلب کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہر انسان ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ آپ یقین مانیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا مجرم آپ اس سے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ یہی کہے گا، ہاں اس کا دل تھوڑا سا جو ہے نا اس کو بتائیں، وہ بھی کہے گا میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، یہ میرا حسن ظن ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج سے ہمیں آئیں، عہد کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ چلیں اپنے گھر سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، نظام عدل میں ہیں، دودھ بیچتے ہیں، دکاندار ہیں، مسالوں کا کام کرتے ہیں، آپ شہد بیچتے ہیں، آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں، الغرض کچھ کرتے ہیں، آج سے نیت کر لیں کہ ایک تو میری نماز نہ قضا ہو، میں اپنے رب سے جڑا رہوں، دوسرا اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے میں کوشش میں لگا رہا ہوں اور بددیانتی نہ کروں، لوگوں کے ساتھ عہدہ خلافی نہ کروں، وعدہ خلافی نہ کروں، الغرض احترام مسلم، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال کر رہے ہیں۔ یعنی قصہ مختصر، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو المختصر یہی ہے کہ بس ان باتوں کا خیال کرنا شروع کر دیں۔ میرا کام تھا بس کہ آپ سب کے ساتھ مل کے اس سوچ کو اجاگر کرنا۔ شاید مجھ سے پہلے میں سمجھتا ہوں، مطلب یہ میرا حسن ظن ہے، کافی لوگوں نے اس بارے میں کلام کیا ہوگا، قلم اٹھایا ہوگا، تو شاید یہ بھی ایک ڈراپ میرا بھی اس میں شامل ہو جائے، ہیں جی، تو یہ نیت ہے۔ تو جو
ویورز اس کو دیکھیں، اس بارے میں ضرور کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں، اور ہم کیسے اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا کردار یعنی اس میں کیسے ادا کر سکتے ہیں، ایک سلجھے ہوئے طریقے سے، ایک بڑے ہی احسن انداز سے۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دیکھیں ساری جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کرونا معاملات، یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ تو اب بس ہو کر دیں یار، بس ہو گیا، بس ہو گیا، اب تو بس اللہ پاک کی رحمت ہی ہے ہمیں جو بچا سکے۔ تو آئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی آرزو کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، آفات سے بچائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی کی دل آزاری ہو اس ویڈیو کی وجہ سے تو میں ایڈوانس میں سب سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں یہ کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے یہ ویڈیو بنانا، تو برائے مہربانی ناراض مت ہوئیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔